قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ. اب آخری یہ آیات ہیں، بڑا ہی انداز جو ہے جھنجھوڑنے کا، اور جیسے کہ پیئرسنگ آئیز کے ساتھ دیکھ کر کسی سے بات کی جائے اور اس کے یعنی نگاہیں گاڑ کر اس پر. قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور جبکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ، کہہ دیجئے ہے کتاب والو کیوں روکتے ہو اور روکتے ہو. صدا یا سدو دونوں معنی دیتا ہے، لازم بھی متعدی بھی. خود رک جانا، دوسروں کو روکنا. کیوں رکتے ہو اور روکتے ہو اللہ کے راستے سے؟ من آمنا، جو ایمان لے آتا ہے، تبغونہا عوجا، تم اس کے لیے ٹیڑھ تلاش کرتے ہو، سازشیں کرتے ہو کہ صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو کافر ہو جاؤ، تاکہ یہ ایمان والے جو ہیں ان کے دل میں بھی وسوسے اور دغدغے پیدا ہو جائیں. من آمنا تبغونہا عوجا، تم چاہتے ہو کہ وہ بھی کج راستہ اختیار کر لے. وانتم شہداء، اور تم خود جانتے ہو جو کچھ کر رہے ہو. تو IMF نے ہمیں آڑے ہاتھوں لیا اور ناک سے لکیریں نکلوائیں. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ IMF کو ہم نے یہ بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ 9th ریویو مکمل کرنا چاہتے ہیں، ہم تیار ہیں، اور آپ کی جو شرائط ہیں ان کو آپ کے ساتھ بیٹھ کر نیگوشیٹ کر کے اس کو ہم کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں. وہ عوام کے اوپر بم گرا دیے، عوام کہاں جائیں گے؟ کھانا مہنگا، چائے مہنگے، روٹی مہنگے، ٹرانسپورٹ مہنگے، عمرہ مہنگے، ہر چیز مہنگا ہو گئے. جی آپ نے سنا کہ ان کا کہنا ہے کہ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے گزر بسر کرنا بھی مشکل ہو چکا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں اس سے جو تم کر رہے ہو. لیکن ان تمام سازشوں کے جواب میں اہل ایمان سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر ان اہل کتاب کے ان کسی گروہ کی تم پیروی کرو گے تو یہ تمہیں لازماً لوٹا کر لے جائیں گے تمہارے ایمان کے بعد، پھر تمہیں کفر کی حالت میں لے جائیں گے. وَکَیفَ تَکْفُرُونَ، اور سوچو تو صحیح کیسے کفر کرو گے، کیسے اس راستے پر جاؤ گے. وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، جبکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں. وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے بنفس نفیس. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ علماء یہود کا کتنا اثر تھا. اوس اور خزرج کے لوگ بڑے مرعوب تھے، چونکہ یہ ان پڑھ لوگ تھے، کوئی کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی قانون نہیں. یہ لوگ صاحب کتاب تھے، صاحب شریعت تھے، ان کے یہاں علماء تھے، تو مرعوب تھے. لہذا یہاں جو اوس اور خزرج کے لوگ اسلام لے آئے تھے ان کے بارے میں اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں ان ساری ریشہ دوانیوں کا شکار نہ ہو جائیں. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، کیسے کفر کرو گے تم جبکہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں اور اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو اللہ سے چمٹ جائے اس کی ہدایت ہو گئی ہے صراط مستقیم کی طرف. جو اللہ کی پناہ میں آ جائے، جیسے بچہ اگر اسے خطرہ محسوس ہو، شیرخوار بچہ دوڑ کر آ کے ماں سے چمٹ جائے گا. اب وہ یہ سمجھے گا میں قلعے میں آ گیا ہوں، اب مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنی ماں کی گود میں آ گیا، ماں سے چمٹ گیا. اسے کیا پتا کہ کوئی درندہ صفت انسان اسے کھینچے ماں کی گود سے، اچھالے اور کسی بلم کے اوپر کسی نیزے کی انی کے اندر پرو لے. ایک بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ماں کے پاس آ گیا تو بس میں اب پناہ میں ہوں. ایسے ہی من یعتصم باللہ، جو اللہ کی پناہ میں آ گیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، اس کی ہدایت تو ہو گئی سیدھی راہ کی طرف. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین.